بعد حمد و صلات کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی برکتیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص فقط ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ سے متعلق ہم سن رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ بھی چند ایک باتیں شان صدیقی سے متعلق ہوئیں۔ چونکہ یہ مہینہ ماہ صدیق اکبر جسے کہا جاتا ہے جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجدار صداقت ہیں کہ جن کے سر پر صداقت کا انمول تاج سجا ہوا ہے، یعنی سارے سچوں میں صداقت رکھنے والوں میں آپ امام ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قلبی لگاؤ، ایک محبت ہے اور خاص محبت ہے صدیق اکبر سے، اور کیوں نہ ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مستحق ہیں کہ آپ سے محبت کی جائے، اور وہ اس لیے کہ یہ اللہ کے محبوب کے بڑے پیارے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ محبوب خدا سے محبت ہے انہیں، اس لیے ہمیں اس سے محبت ہے، وجہ یہ بنتی ہے، اور اصل وجہ کیا ہے کہ محبوب خدا خود صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو مقام صحابیت ملا۔ ان کے والد حضرت ابو قحافہ صحابی رسول ہیں، بلکہ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب عرض کیا نا سیدنا صدیق اکبر نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے والد آپ پر ایمان لائیں، یہ ایمان لانے سے پہلے کی بات ہے، میں ان کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آتا ہوں، تو یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، کہا نہیں میں تمہارے گھر چلتا ہوں۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت ابو قحافہ جو ان کے والد ہیں ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ بلکہ بعض علماء سے یہ بھی سنا کہ ان کی داڑھی بہت طویل تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر ایک مٹھی فرمائی۔ تو پتہ چلا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول کیا پسند کرتے ہیں کہ داڑھی جو ہے وہ اپنی لمٹ میں ہو، ایسا نہ ہو کہ بس وہ بڑھتی رہے بڑھتی رہے بڑھتی رہے بڑھتی رہے، ایسا نہیں ہے، چونکہ ہر چیز ایک لمٹ میں اچھی لگتی ہے، غیر مقلدوں کی طرح بے لگام نہ ہو۔
کہ وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو پہلے داڑھی کو منہ میں دانتوں میں رکھ لے کہیں چیٹے نہ آ جائیں، ایسی بھی نہ ہو. تو بہرحال یہ ایک موضوع الگ ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی جو طویل داڑھی تھی اس کو خود تراشا. تو ابو قحافہ صدیق اکبر کے والد صحابی رسول سیدنا صدیق اکبر صحابی رسول، ان کے بیٹے، تینوں بیٹے ہیں، وہ عبداللہ ہوں یا عبد الرحمن ہوں یا محمد بن ابی بکر ہوں. محمد بن ابی بکر کی پیدائش تو بعد میں ہوئی تھی، نہیں، ان کی پیدائش ہو گئی تھی حضور جب حج پر تشریف لے جا رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات دیکھیں کتنی پیاری ہے کہ باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، یعنی ابو بکر صدیق اور ان کی اولاد بھی صحابی. اور عبد الرحمن بن ابی بکر کے بیٹے ہیں وہ بھی مقام صحابیت پہ ہیں، یعنی 4 نسلیں جو ہیں وہ صدیق اکبر کی وہ مقام صحابیت کے مرتبے پہ فائز ہیں. صدیق اکبر والد بھی، بیٹا بھی، پوتا بھی. اور ایک خاص اعزاز جو صدیق اکبر کو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ صدیق اکبر کی لاڈلی شہزادی صدیقہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر وہ اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کی زوجیت میں ہے. اس گھرانے پر کتنا بڑا کرم ہے، محبوب خدا کی نظر عنایت ہے، رب کا کتنا بڑا فضل ہے اس گھرانے پر کہ کیسا روشن چمکتا دمکتا گھرانہ ہے یہ. اور یہ کہ کم اعزاز ہے کہ لاڈلی شہزادی صدیق اکبر کی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حریم ناز ہیں. سیدہ ماں، ہماری تو ماں ہے نا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو میرے رب نے خود اللہ کے محبوب کے لیے پسند فرمایا. جبریل امین خود آئے، یا رسول اللہ، مخمل میں لپٹی ہوئی ایک تصویر، ایک عکس ہے. کہا اے محبوب خدا، رب نے آپ کے لیے ان کو پسند فرمایا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی بیٹی محبوب خدا کی زوجہ ہیں. ایک بات. دوسری بات کہ صدیق اکبر کے والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، 4 نسلیں مقام صحابیت پر. اور یہ جتنا پورا گھرانہ جو ہے نا، یہ سب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے. صدیق اکبر کی ایک بیٹی ہے اسماء بنت ابی بکر، بڑی قربانیاں ان کی. ابو جہل جیسے ناخلف نے ان کو مارا بھی کہ بتاؤ رسول خدا کہاں ہیں، ہجرت کے وقت کی بات ہے یہ. اور آپ اللہ اکبر، ذرا زمین پہ کھڑے ہو کے جب غار ثور کا جائزہ لیا جاتا ہے تو وہ چوٹی کتنی اونچی ہے، کئی ہزار اتنی فٹ بلندی پہ. اور روزانہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں وہ میرے آقا کریم علیہ 3 روز بلکہ نا آپ غار ثور میں رہے، کھانا لے کے جایا کرتی تھی، آیا کرتی تھی، جایا کرتی تھی، آیا کرتی تھی اس گھرانے کا. اسی لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب کا میں نے حق ادا کر دیا، سب کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر سکا. حضور فرما رہے ہیں. تو پورا گھرانہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں ہے. اور یہ اسماء بنت ابی بکر جن کے بارے میں کہہ رہا ہوں، میں نے کل ہی پڑھا ان کے بارے میں کہ یہ زوجہ کس کی ہے پتہ ہے؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی ذات کی، حضرت صفیہ. حضور کی پھوپھی جو ہیں
وہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی کی ساس ہیں، حضرت زبیر بن العوام۔ اللہ اکبر، کتنا مقام دیکھیں آپ، گھرانوں کا تعلق دیکھیں آپ، کہ اسماء بنت ابی بکر جو ہیں وہ میرے آقا کے پھوپھی زاد بھائی کی زوجہ ہے، اور وہ جو عبداللہ بن زبیر ہے نا، زبیر بن العوام، عبداللہ بن زبیر، یہ سیدہ عائشہ صدیقہ خالہ ہیں ان کی، اسماء کے بیٹے ہیں، عائشہ کے بھانجے ہیں، بے پناہ محبت کرتی تھی اپنے بھانجے سے، اور بھانجا اپنی خالہ سے، ایک الگ عنوان ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق دو کے تاجدار صداقت ہیں، سچے، کائنات میں جتنے بھی بڑے بڑے گزرے ان سب کے امام صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیں اور جھومیں، اور کہا کہ آپ سے بڑھ کر بھی حضور سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بے چین رہتے تھے، اس قدر بے چین رہتے تھے کہ حضور کی محبت میں جیسے چولہے پر رکھے 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 ابلنے لگتی ہے نا کوئی چیز، اس کی ایک گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، وہ صدیق اکبر کے سینے سے آتی تھی، ایسی محبت۔ تو کہا یہ جائے نا اگر کہ عاشق اکبر کون ہے تو وہ صدیق اکبر ہے، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر، ابو بکر ہے جس کے چرچے عرش پر، ابو بکر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو بکر، مقام افضلیت۔ اور یہ بات بھی بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کا کائنات میں سب سے بڑا کوئی محافظ ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ جنگ یمامہ دیکھیں نا آپ، تاریخ کی انتہائی خطرناک جنگ وہ جنگ یمامہ ہے، کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ تاریخ میں اتنی خطرناک جنگ ہم نے نہیں دیکھی، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو جنگیں لڑی گئی نا ان میں شہید ہونے والوں کی تعداد کو 75-76 ہے غالباً۔ احد بھی ہے، حنین بھی ہے، بدر بھی ہے، کئی غزوات ہیں، کئی جنگیں ہیں، بعض جنگوں میں میرے آقا خود شریک ہیں، بعض میں صحابہ کو بھیجا ہے۔ حضور کے دور میں جو جنگیں لڑی گئی ان میں شہداء کی تعداد کو 75-76 ہے، لیکن جنگ یمامہ میں 1200 تو حفاظ کرام شہید ہونے والے ہیں، اور 100 کے قریب دیگر صحابہ۔ اتنی خطرناک جنگ، کہتے ہیں کہ پنڈلیوں سے اوپر خون، وہ جو باغ تھا نا جس میں بالآخر وہ جنگ ہوئی، اور وہ جنگ ہوئی کیوں اس پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ جنگ یمامہ جو لڑی گئی ہے وہ فقط وہ جنگ اس لیے لڑی گئی ہے کہ ایک بدبخت کاڑے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب، میں نبی ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی عزت و ناموس کے جو سب سے بڑے محافظ کا میں نے جملہ استعمال کیا نا، وہ آپ پر صادق آتا ہے۔ آپ بے چین ہو گئے کہ اب بات کہاں جائے گی کہ ایک بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، فرمایا نکلو۔ خود قانون بنایا صدیق اکبر نے، کیا قانون بنایا کہ دیکھو حضور دنیا سے چلے گئے، اب جن لوگوں نے محبوب خدا کو دیکھا ہے وہ ایک ایک ذات بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے، وہ بدری صحابی ہو، وہ احد والے ہوں یا صلح حدیبیہ والے ہوں، ان کے مرتبے ہیں۔
تو فرمایا جو بدری صحابی ہیں نا اب وہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے، ان کی جانیں، ہر شخص کی جان قیمتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے تبرک ہے، امت ان کا دیدار کرنا چاہتی ہے اور رہیں، لیکن جب اس کاڑے مسیلمہ کا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے فرمایا کوئی بھی ہو اب مدینے میں کوئی نہیں ٹھہرے گا۔ آپ نے بھی تلوار اٹھا لی۔ عمر و علی جیسے جید صحابہ نے کہا امیر المومنین آپ رہنے دیں، آپ نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں نہ جائیں؟ کہا مدینے میں کون رہے گا؟ کہا بوڑھے بچے اور خواتین انہیں جانور آ کر نوچیں، یہ مجھے منظور ہے لیکن میں بھی نکلوں گا۔ لیکن جو شورا تھی، بعض صحابہ تھے، انہوں نے صدیق اکبر کو اس سے روکا۔ بڑی خطرناک جنگ ہوئی، وہ بہت خطرناک جنگ تھی۔ وہ میں نے بتایا نا 1200 تو حفاظ شہید ہو گئے، 100 کے قریب اور صحابی اور بے شمار زخمی، لیکن اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کی برکت سے فتح و نصرت عطا فرمائی اور اس بہت بڑے فتنے کا قلقمہ کیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ نبوت کے یعنی حضور کی عزت و ناموس کا جو مسئلہ ہے نا وہ کائنات کا سب سے جدا گانا ہے، سب سے جدا گانا ہے۔ اس پر 1400 سال امت اس پر متفق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عزت کا مسئلہ ہے وہ سب سے جدا گانا ہے۔ ساری کائنات تہس نہس ہو جائے لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ سب سے اہم ہے۔ اس کے خاطر سب کچھ لٹا دینا ہی مسلمانوں کا سارا اساس ہی یہی ہے کہ سب کچھ لٹا دیا جائے۔ اسی لیے چونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی کی گستاخی کرے، اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ ایک شخص جو ہے کہے کہ میں نبوت کا حقدار ہوں، حضور کا انکار کر دے یا حضور کی ذات پر بات آئے توہین کرے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، کہ جو نبی کی ذات پر بات کرے۔ اب سب کہتے ہیں ویسے گالی کو برا کہے، فرمایا فاقتلوہ، اسے قتل کیا جائے گا۔ تو یہ قتال جو ہوا صدیق اکبر کے دور میں، یہ حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا صدیق اکبر نے۔ اسی لیے صدیق اکبر کا کتنا بلند مقام ہے کہ آپ دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی ہیں، 17 نمازیں صدیق اکبر نے حضور کی، اور ابو داؤد شریف کی۔ اور آپ دیکھیں کہ امام بننا کوئی آسان کام ہے؟ چند لوگ جمع ہو جائیں اور نماز پڑھانا چاہیں تو کہا کس کو؟ مذہب ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ کہا جس کا قرآن اچھا ہو۔ کہا سب کا ہی اچھا ہے۔ اب مجھے بتائیں صحابہ کی جو جماعت ہے نا، ہر صحابی اس بات کا اہل ہے کہ وہ امامت کرے، ہر صحابی اس بات کا اہل ہے۔ ہماری طرح نہیں کہ ہمیں اگر کہیں آگے پیچھے ہو جائیں اور کسی کو بولا جائے تو ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو پڑھا دے تو پڑھا دے، نہیں، ہر صحابی اہلیت رکھتا تھا یہ۔ اسی لیے فرمایا کہ تم کسی بھی صحابی کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جنت پا جاؤ گے، کسی ایک کی بھی۔ تو ہر صحابی اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو تقوی اور پرہیزگاری میں اوپر ہو، اعلیٰ ہو، جو میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے زیادہ پرہیزگار قرآن کس کو کہہ رہا ہے؟ اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي، ہے نا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ آیتیں جو ہے نا آخری 4 یا 5 آیتیں ہیں، یہ صدیق اکبر کی شان میں اتری ہیں۔ تو سب کی آواز اچھی ہو، سب کا قرآن اچھا ہو تو پھر دیکھا جائے گا متقی پرہیزگار کون ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ آسان ہے؟ یہ بچوں کا کھیل ہے؟ امامت کے اہل تو علی بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، عمر بھی ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں، حبشہ کے بلال بھی ہیں، اور ان تمام چمکتے ستاروں
کہ آگے کسی کو اہلیت ملتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی نماز پڑھائے، ان روشن ستاروں کی، تو وہ ابو بکر ہے۔ اب آپ مجھے دیکھیں، آپ بتائیں ایک بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما دیں کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ آسان ہے، بہت مشکل ہے؟ یا پھر اتنا تو تصور کرو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہو۔ اب ہم نماز پڑھیں تو ہم تصور کھینچ کھینچ کے لائیں، نہیں یار، ہمیں خدا دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ ایک تصوراتی بات ہے؟ نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرما رہے ہیں تو حضور کا درجہ تو وہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مصلی پر رب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا درجہ ہے نا کہ چلو بھائی، جب ورنہ اتنا تو تصور کر لو کہ تم رب کو نہیں دیکھ رہے تو رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن حضور کا مرتبہ تو بہت بلند و بالا ہے، بلا شک و شبہ میرے آقا مصلی پر کھڑے ہو کر رب کو دیکھتے ہوں گے۔ اور جب امام پرہیزگار ہو جو اس پر دیدار الہی کی چھینٹیں پڑتی ہیں نا رحمت کی، تو اس میں سے مقتدیوں کو بھی حصہ ملتا ہے۔ ایک بات ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یقیناً پڑھتا ہوگا، تو مجھے بتائیں جو لوگ دیدار مصطفیٰ کی چس حاصل کرتے ہوں حضور کو دیکھ کر، جن پر حضور اللہ کو دیکھ کر اس رحمت کی چھینٹیں ان لوگوں کو پر پڑتی ہو، تو وہ ایسی نماز کون پڑھا سکتا تھا؟ وہ ایسی نماز صرف ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ ابو داؤد شریف کی بات کری نا میں نے، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہماری تو ماں ہے نا، حضور کی زوجہ ہیں، بنت صدیق ہیں، ان سے کہا جاؤ عائشہ، ابو بکر سے کہو کہ جا کے وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں۔ خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ، توجہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ، میرے والد رقیق یعنی بہت نرم دل ہیں، وہ نرم دل ہے، وہ آپ کو مصلی پر نہ پا کر ان کا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا، ان کا تو دل پھٹ جائے گا، جب آپ مصلی پہ نہیں ہوں گے تو میرا باپ تو بہت نرم دل ہے۔ نہیں یا رسول اللہ، آپ کسی اور کا انتخاب کیجئے۔ بات بظاہر بڑی چھوٹی سی لگ رہی ہے نہیں کہ حضور فرماتے ہیں ابو بکر کو بولو، اور عائشہ صدیقہ کہیں نہیں میرا والد تو بہت نرم دل ہے، وہ اس کتاب نہیں لا سکے گا، اس کا دل پھٹ جائے گا جب آپ کو مصلی پہ نہیں پائے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس معاملے میں امت کو سنجیدگی کے ساتھ کیا سمجھا گئے؟ آپ نے، محدثین نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ حضور نے جلال کے انداز میں فرمایا عائشہ بحث مت کرو جس طرح بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے، جاؤ ابو بکر سے بولو میرے غیر موجودگی میں نمازیں پڑھائیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث کیا کہتی ہے؟ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، کون سی نماز ظہر، اور عمر موجود ہے، کون؟ عمر، فاروق اعظم موجود ہے۔ میں نے کہا کہ ہر صحابی یہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ نماز پڑھا سکے، لیکن صدیق اکبر کی افضلیت کی بات الگ ہے کہ آپ کو دونوں امامتوں کا حق حاصل ہے۔ حضور نے اہل کیا ہے ان کو اپنی نظر عنایت سے، حضور نے محسوس کر لیا کہ اس وقت مصلی کے جانب عمر جا رہے ہیں۔ آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان عرش نشان مسجد نبوی شریف کے بائیں جانب ہے، یہ ممبر ہے، یہ محراب ہے، اس طرف جہاں حاجی صاحب بیٹھے ہیں وہاں حجرہ عائشہ صدیقہ ہے۔ میرے آقا نے پردے کو ہٹایا اور اپنی گردن مبارک نکالے، فرمایا لا لا لا، 3 دفعہ لا فرمایا، نہیں، مصلی پر ابو قحافہ کا بیٹا ہی نماز پڑھائے گا۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا لا لا لا، منع فرما دیا آپ نے۔ تو 17 نمازیں کس کی نمازیں پڑھائیں؟ وہ صحابہ، پیچھے عمر بھی ہیں، علی بھی ہیں، عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، ان کی امامت فرمائی کس نے؟ صدیق اکبر نے۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اس نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى، سب سے بڑا پرہیزگار کون ہے؟ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، مال خرچ کرتا ہے نا۔ چونکہ وہ دور ایسا تھا کہ کوئی تبلیغ و اشاعت نہیں تھی اس طرح کی، کوئی پرنٹنگ کا کام نہیں تھا جو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہو۔ اس وقت فقط کام کیا تھا؟ یہ تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں اور وہ کفار کے غلام ہیں، ان کو آزاد کرایا جائے۔ آپ جانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا بنا ہوا تھا بظاہر دنیا میں، جس کے آپ غلام تھے، کتنا ظالم تھا وہ امیہ، بڑا ظالم تھا وہ، تپتی ہوئی ریت پہ گھسیٹتا تھا، انگاروں پہ لٹالتا تھا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس یہ فرمایا، کون ہے جس کو آزاد کرائے؟ صدیق اکبر فوراً امیہ کے پاس گئے اور کہا کیا لے گا اس کا، کیا لے گا؟ اس نے بہت بھاری رقم کا مطالبہ کیا، کہا لے اور بلال کو آزاد کر دے۔ بعد میں امیہ اور دیگر لوگ کہتے ہیں، یہ بات قابل توجہ، کہتے ہیں ابو بکر تم تو ایک بہت بڑے تاجر ہو، بہت بڑے، اور جو بہت بڑا تاجر ہوتا ہے نا وہ نفع نقصان کو دیکھتا ہے، تم نے ایک موٹے موٹے ہونٹ والے اور کالے رنگ والے حبشی غلام کا سودا کیسے اتنا مہنگا کر لیا؟ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ تو مال کی تو بات کر رہا ہے، اگر تو اس کے بدلے میں یمن کی سلطنت مانگتا نا تو وہ بھی میں لا کے دے دیتا۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ اس وقت یمن بڑا مضبوط تھا معیشت میں، ان کے پاس آج ہے نا پانی جمع کرنے والے اس کو ذخیرے کو ہم ڈیم کہتے ہیں نا، یمن کے پاس اس وقت بھی ڈیم تھا، بہت مضبوط تھا۔ کہا تجھے نہیں پتا کہ جس ابو بکر نے بلال کا سودا کیا ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام والا ہے؟ بلال حضور فرما رہے ہیں آزاد کروایا، کئی لوگوں کو آزاد کروایا آپ نے پیسے دے دے کے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ کہ مصداق ہے صدیق اکبر۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت بہت قلیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے صدیق اکبر پر، اور سلام محبت صدیق اکبر پر، اور یہ جرنیل ہیں یہ صدیق اکبر۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ہماری مغفرت فرمائے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، ہے نا، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔